اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار رواه البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی. یہ حدیث ہم سب کی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تھے ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان کی حالت میں جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا، مرد ہوں تو اس کو صحابہ کہا جاتا ہے اور عورت ہو تو ان کو صحابیات کہا جاتا ہے. تو اماں عائشہ یہ کیا ہیں؟ صحابیہ بھی ہیں اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی ہیں اور ایسے ویسے دوست نہیں. جب غار میں اللہ کے نبی کو لے کر چھپے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو غار جب مکے سے مدینہ جا رہے تھے اور جب مکے والوں نے اللہ کے نبی کے خلاف سازش کر لی کہ اب ان کو مار ڈالو، پوری مکمل ہو گئی سازش اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر بھی لیا. جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ نکل جائیے، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے آپ کے گھر کو. ہمارے نبی نکلے، اپنی جگہ پر حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا. اللہ کے نبی جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کی، ہاتھ میں مٹی لی، اس میں پھونکا اور مٹی کو بکھیر دیا ہوا میں، اور وہ مٹی تمام جو دشمن کھڑے تھے سب کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور سب ایسا محسوس ہوا سب اندھے ہو گئے اور ہمارے نبی ان کے بیچ سے نکل گئے. اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی. ہمارے نبی گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، دھوپ بہت تیز تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، پتہ چلا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب پریشان کہ اس وقت ہمارے نبی تو آتے کبھی نہیں تھے، آج کیوں آ گئے ہیں، کیا بات ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کوئی اہم معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فوراً تیار ہو جاؤ، ہم لوگ چلتے ہیں مدینہ. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنی تیار پہلے سے کر رکھی تھی، ایک اپنے لیے ایک ان کے لیے. عجیب بات وہاں پر پیش آئی، سب جتنے پیسے ویسے تھے سب پیسے ابو بکر اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. ابو قحافہ، ابو بکر کے جو ابا جان تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو قحافہ نابینا اور اندھے تھے. ابو قحافہ نے کہا سب پیسے تو لے کر جا رہے ہیں، ابو بکر پیسہ کیا چھوڑا یہاں پر؟ تو حضرت عائشہ یہی تھی، انہوں نے جو ہے ایک کپڑے میں گٹی وٹی بھر کر کے اپنے دادا کو ہاتھ میں پکڑا دیا کہ سب پیسہ گھر پر ہے، آپ کا بیٹا خالی ہاتھ جا رہا ہے. چلے ایک غار کا نام ہے غار ثور. کیا نام ہے؟ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، سب چیزیں ہمیں یاد کرنی چاہیے.
ابھی محرم میں سب چیزیں یاد تھی نا، کیرتن جب گاتے تھے، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ غار ثور نام ہے۔ ادھر دشمنوں کو پتا چلا کہ محمد نکل پڑے ہیں گھر سے، اعلان ہو گیا مکے میں کہ محمد کو یا محمد کے ساتھی ابو بکر کو جو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا 100 قیمتی اونٹ اس کو دیا جائے گا۔ کتنے اونٹ؟ 100، اور 100 اونٹ کی قیمت کروڑا کروڑ۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نکل پڑے، اللہ کے نبی ساتھ ہیں، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، ایک غار ملا، غار ثور۔ غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صفائی وفائی کر دی۔ اللہ کے نبی سے کہا آپ باہر بیٹھیے، یہ ہے دوست، آپ باہر بیٹھیے، میں صفائی وفائی کر لیتا ہوں، اگر اندر کوئی جانور وانور ہوگا میں بھگا دوں گا، کوئی حشرات الارض، کوئی کیڑے ویڑے ہوں گے نکال دوں گا۔ صفائی وفائی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اندر لے کر گئے۔ اسی درمیان دشمن آ گئے، دشمن وہاں پہنچ چکے تھے۔ دشمن اونچائی پر، کیونکہ پہاڑ کی بلندی پر دشمن تھے، اور وہ جگہ جہاں پر اللہ کے نبی چھپے تھے وہ بھی جگہ وہیں پہاڑی پر تھی۔ اگر دشمنوں نے اپنے پیر کے نیچے دیکھ لیا ہوتا تو اللہ کے نبی پر نظر پڑ گئی ہوتی۔ اللہ کے نبی اور ابو بکر پہاڑ غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور ابو بکر صدیق پریشان ہیں، اور اپنے لیے پریشان نہیں تھے، اپنے دوست کے لیے پریشان تھے، اگر پکڑ لیا تو ان کو مار دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر تم پریشان نظر آ رہے، کہاں پریشان تو ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے ایسے 2 لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ایسے 2 لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی ہم اور تم 2 ہوئے، اور تیسرا ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اگر ہمارا نگہبان بن جائے تو یہ ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ اسی وقت روایت میں آتا ہے کہ مکڑیاں آ گئی، مکڑیوں نے جالا والا بن دیا، فاختے آ گئے، فاختوں نے آ کر کے انڈے دے دیے۔ جب دشمن وہاں پر پہنچے تو دشمنوں کو لگا، اچھا اسی دروازے پر اگر فاختے نہ آتے، کبوتر نہ آتے، اور مکڑیوں نے جالا نہ تانا ہوتا تو نظر پڑ گئی ہوتی۔ دشمن آئے، دیکھا کہ یہ تو جالے تنے ہوئے ہیں، اور ابھی اگر محمد داخل ہوتے اس کے اندر تو جالے والے سب پھٹے پھٹے ہوتے، یہ بہت پرانا جال، اس کے اندر ہے ہی نہیں، کوئی آدمی نہیں ہے۔ دشمن واپس۔ اب اس موقع کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ کے نبی سو گئے ابو بکر کی ران پر، ابو بکر کی نظر پڑ گئی ایک سوراخ میں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کو اٹھائیں گے تو اللہ کے نبی کی نیند ختم ہو جائے گی، اگر سوراخ کو بند نہیں کریں گے سانپ گھس جائے گا اندر، کیونکہ وہ پہاڑ جنگلوں میں۔ اللہ کے نبی کو سوتے ہوئے چھوڑا اپنے ران پر، اور حرکت بھی نہیں کی ابو بکر صدیق نے، اپنے پیر کو سوراخ میں گھسا دیا، اپنی انگلی کو سوراخ میں گھسا دیا، سانپ نے آ کر ڈنک مار دیا۔ دیکھیے یہ تھی محبت، ابو بکر اللہ کے نبی سے ایسی محبت کرتے تھے۔ سانپ نے آ کر انگلی میں ڈنک مار دیا، ابو بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی نہیں ہٹائی وہاں سے، اگر انگلی ہٹا دیتے سانپ اندر گھس جاتا۔ ڈنک بے ڈنک وہ سانپ مارتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے، ابو بکر ہل نہیں رہے تھے کہ ہمارے محبوب کو اور ہمارے حبیب کو تکلیف ہو جائے گی، نیند ٹوٹ جائے گی، لیکن برداشت نہیں کر پائے درد۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے، تو وہ آنسو اللہ کے نبی کے گال پر گرے۔ ہمارے نبی کی آنکھ کھلی، کیا ہوا ابو بکر؟ کہا ایسی ایسی بات ہے۔ کہا تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ کہا اگر جگا دیا ہوتا تو آپ کی نیند ٹوٹ گئی ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لعاب نکالا، تھوک نکالا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی میں لگا دیا، فوراً زہر وہر سب ختم ہو۔ یہ تھی دوستی۔ ان کی بیٹی ہیں عائشہ، وہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ بیٹی دے دے، بیٹی، 1 بیٹی دے، 2 بیٹی دے، 3 بیٹی دے، اور بیٹیوں کی وہ تربیت کرے، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جنت۔ بیٹوں کا کئی تذکرہ ہوا ہے، اور آج خود بتائیے، میں آپ یہاں پہ کدوا والے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ نے بیٹوں کے ساتھ سلوک کیا اچھا، اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ ابھی اپنے بیٹوں کو زمینیں دی جا رہی ہیں۔ ہماری زندگی واقعی باپ کی زندگی ہے، بیٹوں کو زمین، بیٹوں کو زمین، بیٹوں کو زمین۔ جو بیٹیاں پڑھی ہوئی ان کو کیوں نہیں زمین دے رہے ہیں؟ آپ نے 1-1 بیگھہ تمام بیٹوں کو زمین دے دی ہے،
لیکن جو بیٹیاں آپ کی خدمت کر رہی ہیں، سیوا کر رہی ہیں، آپ مر جاؤ گے، پھر جو زمینیں باقی ہیں ان زمینوں میں آپ کا بیٹا بھی حصہ دار ہوگا، آپ کی بیٹی بھی حصہ دار ہوگی۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے بیٹی دی اور بیٹی کی نگہبانی کری، بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بیٹیوں کے بارے میں آتا ہے کہ بیٹیاں ان کے لیے جہنم کے لیے پردہ بن جائیں گی۔ کہاں بیٹوں کا تذکرہ کہیں پر دکھا دیجیے؟ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ بیٹیاں تھیں جن بیٹیوں کو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ زندہ، ایسا نہیں گلا دبا کر کے مار دیا جائے پھر دفن کیا جائے، ایسا نہیں، قبر کھودا جاتا تھا، قبر کے اندر زندہ لڑکی کو دفن کر دیا جاتا تو اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ یہ صورتحال تھی، لیکن اسلام نے لڑکیوں کو بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن پھر سے ہم نے ان لڑکیوں کا مقام گرا دیا ہے۔ بیٹیوں کو ہم نے گھر سے باہر نکالا، لڑکیوں کو ہم نے گھر سے باہر نکالا، اور آج حضرت مولانا سجاد نعمانی نے فرمایا 8 لاکھ لڑکیاں، اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا، 8 لاکھ لڑکیاں اسلام سے نکل گئی۔ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ہم باپ کے اوپر ہے۔ ہم نے تو سمجھا کہ اسکول بھیج دو، مولانا فرماتے ہیں اپنے بیٹیوں کو جاہل رکھو، جاہل مر جائے لیکن اسکول مت بھیجو۔ اور آج کے دور میں اسکول میں یا کوچنگ سینٹروں میں جو صورتحال ہے، اللہ بچائے، ہم تو اپنی بیٹیوں کو گریجویشن کرواتے ہیں، بی ایڈ کرواتے ہیں، ایم اے کرواتے ہیں، کیا فائدہ ایسی تعلیم سے؟ جبکہ ہماری بیٹیاں شیطان بن چکی ہیں، ایمان کیا چیز ہے پتہ نہیں، جس کی سائیکل پر چاہتے ہیں بیٹھ جاتی ہیں، اگر ان کو سمجھاؤ تو وہ سمجھتی نہیں، یہاں تک کہ داڑھیاں ان کے نزدیک معیوب ہو چکی ہیں، داڑھیاں، مولانا ان کے نزدیک معیوب، حافظ ان کے نزدیک معیوب، حافظوں کو پسند نہیں کرتی۔ کیوں؟ آخر ایسا ذہن کس نے دیا؟ ہمارے ماں باپ نے دیا ہے۔ لہذا بیٹیوں کی قدر کیجئے، بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیجئے، یہی بیٹیاں قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ اور دنیا میں ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، جو معاملہ بیٹوں کے ساتھ کیجئے، اگر بیٹوں کو اچھے کپڑے دیتے ہیں بیٹیوں کو بھی اچھے کپڑے دیجئے۔ ایسا نہیں کہ بیٹوں کو یہاں بٹھائیے اور بیٹیوں کو کہیں آپ ادھر جاؤ۔ اور میں کدوا کے حال بیان کر رہا ہوں، کدوا میں کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں اپنے بیٹوں کو بھر بھر زمین دے رہے ہیں اور بیٹیوں کو اپنی زندگی میں محروم کر رہے ہیں، اور آپ یہ سوچتے میں مر جاؤں گا تو بیٹیوں کو مل جائیں، کہاں سے مل سکتی ہیں؟ پھر جو زمینیں باقی ان میں آپ دونوں کو پھر حصہ کرو گے وراثت میں تقسیم، تو قیامت کے روز یہ بیٹیاں آپ کے گریبان کو تھامیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں دھیرے دھیرے آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور یہ کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، اور اپنے نبی کی زندگی کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ضروری، جس کا فرض کہہ لو، فرض نماز پڑھنا فرض ہے نا، اسی طریقے سے اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں جاننا فرض ہے، فرض۔ انشاءاللہ ہم اس طرح سے آپ کے سامنے 10 منٹ کر کے انشاءاللہ روزانہ بیان کریں گے۔ ابھی تو سرسری ہوا، میں پیدائش سے بیان کروں گا، پیدا کیسے ہوئے، کیا حال تھا اس وقت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دور میں زندگی گزاری ہے، انشاءاللہ میں ترتیب سے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔